بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے کیا مشین کے ذریعے مرغی کو ذبح کرنا جائز ہے جبکہ مشین چلانے والا مسلمان ہو اور بسم اللہ ریکارڈنگ سے پڑھی جائے؟ نہیں، ایسے ذبح حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ عاقل ہو، مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، اور اپنے ہاتھ سے کسی دھاری دار آلے سے وہ جانور کو ذبح کرے۔ کسی نے جانور کو ایسی چیز سے مارا جس سے دھار نہیں آتی بلکہ زور آتا ہے، یعنی ڈنڈے سے مارا، کسی پتھر سے مارا اور وہ جھٹکے کی وجہ سے مر گیا، اگرچہ مسلمان نے کیوں نہ گو، وہ حلال نہیں ہے۔ دھاری دار آلے سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ کیا میڈیکل سٹور والوں کے لیے مقررہ قیمت سے زیادہ ادویات کو فروخت کرنا جائز ہے؟ کسی بھی ایسی شے کو قیمت سے زیادہ فروخت کرنا جس کی وجہ سے مسلمان فتنے میں پڑ جائیں، پریشانی میں پڑ جائیں، اس کو بیع الضرر کہا جاتا ہے، مجبوری کی خرید و فروخت۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجبور ہے، وہ لے کر رہے گا، اور آپ کا جیسے دل چاہ رہا ہے اس طرح پیسے مانگ رہے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے، یعنی حرام کے قریب قریب ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، البتہ یہ ممکن ہے کہ بیچنے والا ایک ریٹ کہے اور خریدنے والا بھی ایک ریٹ پہ راضی ہو جائے اور دونوں رضامند ہوں، تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، خواہ وہ مارکیٹ سے کم ہو یا مارکیٹ سے زیادہ ہو، بے ہو جائے گی۔ لیکن بیچنے والے کا اس طرح منافع خوری کرنا کہ جس طرح عام طور پہ نظر آتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں۔ کیا ماں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جوان بیٹی پر نظر رکھے اور اس کی مصلحت کی خاطر اس کی ذاتی چیزوں کو بیٹی کی اجازت کے بغیر چیک کرے؟ جائز نہیں ہے، ضروری ہے۔ تربیت کے لیے اور تنبیہ کے لیے اور ان پر نظر رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں لازم ہیں۔ اگر یہ نہ کی جائیں تو اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے وہ انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جاسوسی اور چغل خوری اور تربیت میں فرق ہے۔ یہ فرق ہے کہ ایسے شخص کو اطلاع دی جائے، ایسے اس کے عزیز کو بتایا جائے جس کے بتانے سے کوئی فائدہ بھی ہو، اور اس کی تربیت کی جائے، اس کو تنبیہ کی جائے، تو یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور ویسی دنیا میں کسی کے پردے جاگ کیے جا رہے ہیں، کسی کے عیوب سامنے لائے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ کیا خواتین کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا جائز ہے جبکہ خواتین کے میڈیکل چیک اپ کے لیے خواتین لیڈی ڈاکٹر کا ہونا انتہائی ضروری ہے؟ جی ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ زمانہ بہت زیادہ فتنے کا ہے، اور جہاں بھی قدم رکھا جائے، جہاں بھی نظر رکھی جائے تو وہاں ضرور گناہ ہے، وہاں ضرور ناکردنیاں ہیں، شیطان کا حملہ ہے۔ اگر کوئی یہ جذبہ رکھتی ہے خاتون کہ وہ واقعتاً طبیب بن کے، ڈاکٹر بن کے اور امت کی باقی خواتین کی خدمت کرے، تو یہ جذبہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر آنے والی دوسری چیزیں وہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو نامحرم، ایک مرد اور ایک خاتون، کسی جگہ تنہا نہیں ہوتے الا ثالثہم الشیطان، مگر تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ایسے ماحول سے بچنا جہاں شیطانی حملے بہت زیادہ آسان ہوں اور بہت ہی زیادہ امکانات ہوں اس کے، دوسروں کی خدمت کے معاملے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان ہی چلا جائے یا بہت زیادہ گناہ سرزد ہو جائے۔ اگر احتیاط ہے، اعتماد ہے، اور بغیر ضرورت کے آواز کا بھی پردہ ہے شریعت میں، یہ نہیں ہے کہ جو پردہ کر لیا اور اس کے بعد وہ تقریریں بھی کریں اور جلوس بھی نکالیں، اس کی اجازت نہیں۔ خواتین کے ہر چیز کا پردہ ہے، برائے ضرورت کلام کیا جا سکتا ہے، بغیر ضرورت کلام ناپسندیدہ ہے، اور یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی الیکٹریشین کو کہے کہ مین لائن سے اس کے گھر تک بجلی کا کنیکشن کھینچ کر لے آئے، تو کیا ایسا کرنا بجلی چوری کرنے کے زمرے میں آئے گا؟ بالکل آئے گا۔ کیا جس شخص نے مصنوعی بال لگائے ہوئے ہوں اس کے لیے وضو میں مصنوعی بالوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ غسل کی بابت اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسی خاتون پر، اور اس کے ذیل میں ایسے مرد بھی آ جاتے ہیں
جو اپنے بال کسی اور جگہ لگائیں یا کسی اور کے بال اپنی جگہ لگائیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ وصل شعر حرام ہے سوا ان کا نہ شعرها او شعر غیرها، اپنے بال ہوں یا کسی اور کے بال ہوں. تو یہ کام مناسب نہیں ہے اور یقیناً اس کو فقہائے کرام نے حرام قرار دیا ہے. باوجود اس کے کہ بعض علماء نے اس آج کل اجازت دی ہے. احتیاط کی ضرورت ہے. یہ تو مسئلہ ہو گیا بال لگانے کا. اگر بال جسم پہ لگ جاتے ہیں اس پہ مسح ہو جائے گا. ایک شخص نے گھر فروخت کرنے کے معاہدے کے ضمن میں خریدار کے ساتھ شرط رکھی کہ اگر فلاں تاریخ تک گھر کی قیمت ادا نہ کی تو بیچنے والے کو معاہدہ نسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور مزید یہ کہ فلاں رقم جرمانہ بھی دینا پڑے گا. بیچنے والے کی ملکیت میں لوٹ آئے گا اور جرمانہ بھی وصول ہوگا. اس میں دو مسائل ہیں، ایک ہے خیار الشرط اور ایک ہے جرمانہ لگانا. خیار الشرط شریعت میں جائز ہے. بیچنے والا کہے یا خریدنے والا کہے کہ اتنے دن تک مجھے اختیار ہے، میں ہاں کروں یا نہیں کروں. اگر ہاں کر دیا تو میرا، نہیں کیا تو واپس. لیکن اس کی وجہ سے جو یہ ساتھ میں جو دم لگی ہے اس کی سود کی اور حرام کی، یہ بالکل جائز نہیں ہے. کس چیز کا منافع لے رہے ہیں؟ کیا کمال کیا آپ نے؟ اور بیع اقالہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من اقال مسلما اقالہ اللہ یوم القیامہ. بیع اقالہ کا مطلب ہے کسی مسلمان سے ہنسی خوشی چیز واپس لے لینا. آپ کو پسند نہیں آئی، دل مطمئن نہیں ہے، پریشانی ہے، کوئی بات نہیں، واپس لے لیتے ہیں. اگر کسی نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے ساتھ پھر اقالہ والا نرمی والا معاملہ فرمائیں گے. حدیث میں ہے. کیا ایسے شخص پر شادی کرنا واجب ہے کہ جس سے ہمیشہ گناہ کا سامنا ہو؟ بالکل. وعند توقان واجب. تمام طلباء کرام جانتے ہیں کنز میں، بحر میں، قدوری میں ایسا شخص کہ جس کو گناہ کا خطرہ ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. تراویح کی جماعت میں پیچھے شامل عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تراویح میں تو علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اذا کان معہن محرم فلا یکرہ مطلقا. اگر تراویح کی جماعت میں کوئی محرم ساتھ شریک ہے تو کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، نماز ہو سکتی ہے. تراویح کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ 2 رکعت نفل یا 2 رکعت سنت. سنا ہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے مگر حقوق العباد یہ صرف بندے کا معاملہ ہے. یعنی اگر ہم کسی سے کوئی برائی غیبت ہو جائے اور ہم معافی مانگے تو کیا گناہ معاف ہو جائے گا یا اس بندے کے پاس جا کر مانگنا ضروری ہے؟ سوال اتنا واضح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام، شریعت کے فرائض، شریعت کے واجبات، سنتیں. اگر اس میں کوئی کمی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس 100% یہ معاف ہونے ہی ہونے. یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اگر آپ میں اتنا تپڑ ہے اور آپ میں اتنا ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو معاف کرا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور اگر یہ سمجھ لینا کہ جی یہ تو سب معاف ہو جائیں گے، ایسے اعمال کو جان بوجھ کے چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اور گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا. دوسرا معاملہ ہے حقوق العباد. حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قتل ہے. کسی کی جان لے لینا بہت بڑا گناہ ہے. اور اس میں علماء نے باقاعدہ بحث فرمائی ہے کہ یہ کتنے عرصے جہنم میں رہے گا. بعض حضرات کا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. لیکن اہل سنت والجماعت کا فتویٰ یہی ہے کہ باوجود ہے اس کے کہ وہ طویل عرصے تک جہنم میں رہے گا، لیکن اگر کلمہ پڑھا ہے تو امید ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو معافی فرما دیں گے. لیکن یہ سمجھ کے پھر قتل کر لینا یہ تو بہت بڑا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ میں کر رہا ہوں اور بعد میں اللہ مجھے معاف کرے گا، ایسے میں معافی نہیں ملے گی. تو حقوق العباد کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے. لوگوں سے اگر زیادتی کی ہے، کسی کی جان لی ہے، کسی کا مال کھایا ہے تو یقیناً اس سے معافی طلب کرنا یا اس کا حق ادا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے جی. دعا کی درخواست. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے،
مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی نصرت فرمائے، پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. اللہ کے دین کے اس قلعے کو دین میں بھی مزید ترقیات عطا فرمائے. اہل علاقہ کراچی والے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. کورونا کی وبا سے جلد ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے اور دعا فرمائے جو موسم اتنا شدید ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے رحمتوں والی فائدے والی بارشیں برسا دے. فاللہ خیر حافظ وهو الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.